بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا گزران کرو، یعنی اپنی زندگی کے اوقات اپنی بیویوں کے ساتھ پیار کے ساتھ گزارو۔ اللہ جل جلالہ کو میاں بیوی کا اتفاق بہت پسند ہے، اور یہ عمل جو ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ جل جلالہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو خامد اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے خامد کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ جل جلالہ دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو جس پر اللہ جل جلالہ کی نگاہ محبت پڑے گی، ظاہر بات ہے کہ اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دونوں جہان جو ہے اس کے سنوریں گے۔ اور گھر کے اندر بھی محبت آئے گی، اتفاق۔ اور اس کے برعکس جو ہے، شیطان کو یہ عمل پسند ہے کہ میاں بیوی آپس میں لڑیں، آپس میں اختلاف ان کا ہے، یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ تو ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ جل جلالہ راضی ہوتے ہیں، جو عمل اللہ کو پسند ہے، اور شیطان کو جو عمل پسند ہے اس سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ سمندر کے اوپر اس نے تخت لگایا ہوا ہے، اور اپنے شیاطین جو اس کا لشکر ہے ان کو دنیا میں بھیجتا ہے روزانہ کہ جاؤ، جا کر دنیا میں فساد مچاؤ اور دنیا میں نفرت پھیلاؤ، آپس میں جو ہے لوگوں کو لڑاؤ۔ تو وہ شیاطین جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں زمین میں اور لوگوں کو برائی کی طرف ابھارتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین جا کر اس بڑے شیطان کو کارگزاری سناتے ہیں، اپنے جو انہوں نے کرتوت کیے ہوتے ہیں وہ جا کر سناتے ہیں۔ مثلا کسی نے بتایا کہ 2 آدمیوں کو میں لڑا کر آیا ہوں، تو وہ کہتا ہے بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کہ میں فلاں سے چوری کروائی ہے، فلاں نے بد نظری کی ہے، فلاں نے یہ برائی کی ہے، تو وہ سنتا رہتا ہے۔ لیکن ایک شیطان جاتا ہے، وہ جا کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرائی، حتیٰ کہ وہ آپس میں جدا ہو گئے، رشتے ہی توڑ بیٹھے۔ تو وہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، اپنے تخت کو چھوڑتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، ملتا ہے، شاباش دیتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کی لڑائی جو ہے، یا اللہ معاف فرمائے کہیں بالکل رشتہ کو کاٹ دیتا ہے، تو یہ بہت شیطان کو پسند ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور گھروں کے اندر اتفاق بھی تب بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب میاں بیوی کے اندر محبت ہو، ان کے اوقات پیار کے ساتھ گزریں، تو باقی خاندان میں بھی جو ہے محبت رہتی ہے، اتفاق رہتا ہے۔ شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اللہ والے ہوئے ہیں۔ تو ان کی بیوی ان کی بڑی قدر کرتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی، خدمت کرنے والی تھی، آپس میں دونوں کا بڑا پیار تھا۔ حضرت شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنے گھر میں تشریف لے جاتے
تو ان کی بیوی ان کے جوتے کو صاف کرتی، ان کے پاؤں کو صاف کرتی، پانی پلاتی، کھانے کا وقت ہے کھانا دیتی، جو خدمت کے مواقع ہوتے خدمت کرتی، تو آپس میں بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایک دن ان کی ایک پڑوسن ان کے گھر میں آ گئی، تو اس نے جو ہے ان میں نا اتفاقی پیدا کرنے کی باتیں کی۔ مثلا کہنے لگی کہ ابو مسلم نے تجھے آج تک کیا دیا ہے؟ تیرے کان بھی خالی ہیں، تیرے ہاتھ بھی خالی ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ بس یہ ہے سادہ سا گھر ہے، تو ابو مسلم نے تجھے کیا دیا ہے؟ بس اس کی باتوں میں آ کے اس کا دل ٹوٹ گیا اور غمگین ہو گئی کہ میرے پاس کیا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی دولت تو نیک خامد مل جائے، اللہ کا ولی مل جائے عورت کے لیے، تو یہ بہت بڑی دولت ہے کہ چاہے وہ سوئی ہو وہ رات کو دعائیں کرنے والا ہوتا ہے، وہ جو ہے کہاں ہوتی ہے اور وہ کہاں کہاں پہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے اپنے لیے، اپنے آل و یال کے لیے، ساری دنیا کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس کی باتوں میں آ گئی تو حضرت شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق بیر سے اپنے گھر تشریف لے گئے، جا کر بیٹھے تو بیوی ایک کونے میں ایک تنکا لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور لکیریں زمین پہ لکیریں کھینچ رہی ہے، مختلف خط کھینچ رہی ہے، جیسے کہ وہ غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ میری بیوی کو کسی نے خراب کیا ہے، ہم میں نا اتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اپنی بصیرت سے یہ بات وہ سمجھ گئے، تو انہوں نے اللہ جل جلالہ سے دعا کی کہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، جس نے میری بیوی کو خراب کیا ہے تو اس کو اندھا کر دے۔ وہ پڑوسن جو عورت آئی تھی ان کی بیوی کو غلط باتیں جو ہے کر کے متنفر کر کے گئی تھی، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی بچوں میں، تو یکدم کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو تم مجھے نظر نہیں آ رہے، میرا گھر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو سب کہنے لگے ہم تو ادھر ہی ہیں اور گھر بھی ادھر ہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی میں تو اندھی ہو گئی اور سمجھ گئی کہ میں نے شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو ان سے متنفر کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے بد دعا کی۔ تو اسی وقت اپنی دیواروں کو پکڑتے ہوئے جو ہے ان کے گھر تک پہنچی اور آ کر شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگی کہ حضرت میں نے آپ کی بیوی کو خراب کیا ہے، آپ سے متنفر کیا ہے، تو میں توبہ کرتی ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، میری بصارت، میری جو بینائی ہے اللہ واپس کر دے، آپ دعا فرما دیں۔ تو شیخ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا، یہ آپ کی بندی توبہ کر رہی ہے، اس کو معاف فرما دے، اس کی آنکھیں، اس کی بینائی جو ہے وہ واپس کر دے۔ تو وہ پھر اللہ پاک نے اس کو نظریں عطا فرما دی، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے کہ آپس میں میاں بیوی کو لڑانا۔ آج بعض لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ بیوی کے سامنے کچھ کہہ دی ان کی میاں کے بارے میں، رشتہ دار کہہ دیتے ہیں، تو میاں کے سامنے جو ہے بیوی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو وہ متنفر ہو جاتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ جدائیاں ہو جاتی ہیں اور پورا خاندان جو ہے پریشان ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کی برائی آنکھوں سے بھی دیکھ لو تو اس پر پردہ ڈال دو، اور فرمایا جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا، اللہ جل جلالہ دونوں جہانوں میں اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ اور جو اپنے بھائی کی برائی کو جو ظاہر کرے گا، کسی کی برائیاں بیان کرے گا، تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کے پردے اٹھا دے گا اور گھر بیٹھے ہوئے اللہ پاک اس کو رسوا کر دے گا۔ تو جس کو اللہ جل جلالہ رسوا کرنا چاہیں، ذلیل کرنا چاہیں، تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، نہ گھر، نہ اس کی در و دیوار، نہ اس کی بلادری، اور نہ اس کی طاقت اور نہ سلطنت، کوئی نہیں بچا سکتا جس کو اللہ جل جلالہ ذلیل کرنا چاہے۔ تو آدمی اپنے عمل سے بعض دفعہ مار کھاتا ہے، غلط عمل کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میاں بیوی کے اندر یہ لڑائیاں ڈلوانی، یہ آپس میں یعنی کہ لڑائی کروانی، یہ تو بہت برا فعل ہے، یہ شیطان کو پسند ہے۔ رحمان کو تو پسند ہے، اللہ جل جلالہ خود بھی سفارش کر رہے ہیں مردوں سے، وعاشرہن بالمعروف، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے اوقات اپنی بیویوں کے ساتھ پیار کے ساتھ گزارو۔ تو بعض دفعہ کچھ غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں درگزر کرنا پڑتا ہے۔ تو بلکہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ دوسرے کی بیوی کو ورگلاتے ہیں، تو جب وہ اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اپنے خامن سے وہ ٹوٹے گی، تو اپنے خامن کو وہ اچھا نہیں سمجھے گی۔ تو یہ بھی میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالنا ہے، لڑائی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ کردار بھی جو ہے، اس کردار سے شیطان خوش ہوتا ہے اور خود سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون یہ آپس میں لڑائی ڈلواتے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی عورت ہے، وہ کسی کے خامند کو جو ہے اپنی طرف ابھارتی ہے، اگر وہ مرد جو ہے اس کی طرف آ جائے تو ظاہر بات ہے وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرے گا، اس کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں رہے گی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو، دوسروں کی بیویوں کو دیکھتے ہیں، ان کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ جو اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، دوسروں کی جو ہے بہو بیٹی سے اپنی نظریں بچاتا ہے، اپنی نظروں کو پاک رکھتا ہے، تو اس کی بیوی اس کو بہت اچھی لگتی ہے۔ ایسی جو ہے جو بیوی دوسرے مردوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھ کو بچاتی ہے، تو اس کا خامند اس کے سامنے اچھا لگتا ہے۔ یہ پاک نظریں، کیونکہ رشتہ بھی پاک ہے، اور جو آدمی یا جو عورت اس جو ہے برے فعل سے بچے گا، یا یہ ہے کہ نظر بد سے، یہ غلط نظر دیکھنے سے بچے گا، اس کے لیے اللہ پاک کا وعدہ ہے ذالک ازکی لہم، کہ اس میں بڑی پاکیزگی ہے، بڑی ستھرائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کا تزکیہ فرما دیں گے، اس کے ظاہر و باطن کو پاک فرما دیں گے، اس کے اخلاق کو درست فرما دیں گے، اور جس کا تزکیہ ہو گیا قد افلح من تزکی، اللہ جل جلالہ دونوں جہانوں میں اس کو کامیاب فرمائیں گے، کیونکہ فلاح کہتے ہیں دونوں جہانوں کی کامیابی کو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من تزکی، یہ تحقیق ہے، جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہوا۔ تو اس طرح اپنی نظروں کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو عفیف رکھنا، یعنی پاک دامن رکھنا، اس سے دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا تم دوسروں کی عورتوں سے عفیف رہو، پاک دامن رہو، اللہ جل جلالہ تمہاری عورتوں کو پاک دامن رکھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ظاہر و باطن کو پاک فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی